میں ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور وہ مجھے گناہ کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ میں مسلسل انکار کرتی جا رہی تھی، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو چکی تھی کہ اب جب اس نے رابطہ ختم کیا تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا اور میں نے اسے کہا کہ میں راضی ہوں۔ ہوٹل کے کمرے میں ہم نے زنا جیسا گھناؤنا کام کیا تھا، مگر پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے میری نازیبا ویڈیو وائرل کر دی اور میں نے مردہ دل سے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا عادل ایسی بات کر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے ہوٹل کے کمرے میں ملاقات چاہتا تھا اور میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ جب ہم دونوں کے تعلق کا آغاز تھا تب ہی عادل نے کہہ دیا تھا کہ وہ ہمارے رشتے کو ہمیشہ پاک رکھے گا۔ جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں بن جاتے ہم دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور آج 1 سال بعد وہ کیسی بات کر رہا تھا؟ میں اب اس کے لیے پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ترین عمل تھا۔ مجھے اس کے بغیر سانس بھی بہت مشکل سے آتی تھی۔ 2 روز سے وہ بہت ہی عجیب اور بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتوں کا مطلب تو میں سمجھ نہیں پاتی تھی، اسی لیے موبائل ایک طرف رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتی تھی۔ اور آج رات جب اس نے ایک بار پھر مجھ سے عجیب بات کی تو میں نے 2 ٹوک اسے کہہ دیا تھا کہ میں نہ تمہاری باتوں کو سمجھ پا رہی ہوں نہ ہی تمہارے رویے کو، کیونکہ عادل نہ مجھے اب وقت دے رہا تھا نہ ہی مجھ سے زیادہ بات چیت کرنا پسند کرتا تھا۔ میری بات سن کر عادل نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں ایک ملاقات چاہتا ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کر سکتی تو وہ مجھے جلد چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ میرے لیے اب بہت ہی جذباتی ہو گیا ہے۔ اسے قابو نہیں ہو رہا کہ وہ مجھ سے ایک پل بھی دور رہے۔ میں اتنی اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی کہ اس کی باتیں مجھے صرف اور صرف محبت کے الفاظ لگ رہے تھے، لیکن وہ صرف مجھے بہلا رہا تھا اور میں اس کے الفاظ کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ لیکن ہوٹل کے کمرے میں ملاقات کا مطلب میں اچھے سے جانتی تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ میں نے اس کو سمجھانا چاہا کہ چلو میں اپنے گھر پر ہمارے رشتے کی بات کرتی ہوں، تم اپنے ماں باپ کو لے کر میرے گھر آؤ۔ انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کو منا کر دم لوں گی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے وہ اپنا کریئر بنائے گا، اس کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، ایک گھر خریدے گا، گاڑی لے گا، اس کے بعد ہی مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اتنی جلدی شادی کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں اس کے اس جواب سے دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ تعلقات کے آغاز میں یہ 2 ہی باتیں تو ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل تھیں کہ نہ ہم کبھی ایک دوسرے سے غلط رشتہ قائم کریں گے اور نہ ہی شادی کرنے میں دیر کریں گے۔ لیکن اب عادل کی باتیں سن کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں اسے انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو میری عزت پر انگلی اٹھانے کا باعث بنے۔ تو اچانک ہی اس نے جو بات کہی وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پھر تم مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لیے ایسی ہی کوئی لڑکی ڈھونڈ لوں گا جو میری خواہشات کو پورا کر سکے۔ جب تم میری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر میں ادھر ادھر ہی منہ ماروں گا نا۔ میں یہ بات سن کر بالکل سکتے میں آ گئی تھی اور عادل یہ بول کر موبائل بند کر چکا تھا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا اور اپنے لیے ایک ایسی لڑکی کو منتخب کر لے گا جو اس کی خواہشات کو پورا کرے گی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے دماغ پر کیا کھپ سوار ہو گئی ہے جو وہ شادی سے پہلے یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں ایسے کیسے عادل کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی تھی، وہ بھی نکاح سے پہلے؟ میں نے اپنے آنسو زبردستی آنکھوں سے صاف کیے اور اماں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری ماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابو نے آ جانا تھا، اسی لیے اماں نے فوراً ہی مجھے لاؤنج کی صفائی کا حکم دیا۔ میرا دل چاہا انکار کر دوں، لیکن پھر ہزار سوال ہونے تھے، اس لیے میں خاموشی سے ہی بجھے دل سے کام کرنے لگی۔ شاید میرا دل اس میں ہی لگ جاتا، لیکن میں جلد ہی صفائی سے بھی اکتا گئی تھی۔ بس میرے دل سے اپنا کام ختم کر کے واپس کمرے میں گھس چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے رات کے کھانے پر بھی بلایا، لیکن میں رو رو کر اپنی آنکھیں اتنی سجا چکی تھی کہ اگر میں باہر جاتی تو ابو لازمی مجھ سے یہ سوال کرتے کہ تم روئی ہو، اور میرے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے۔ اسی لیے کمرے میں ہی رہنے میں عافیت جانی تھی۔ رات کے 12 بجے میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن میری عادل سے ایک بار بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ آدمی میرے لیے میری پوری کل کائنات ہو۔ اس کا بات نہ کرنا مجھے عذاب سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ شخص میرے لیے کسی غذا کی مانند تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ میں نے فوراً ہی عادل کو فون ملا دیا اور دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہو چکی تھی۔ میری سسکیاں موبائل میں گونجنے لگیں تو وہ یکدم ہی اکتا گیا اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، چپ ہو جاؤ منام، اگر تم نے میری بات کو قبول کرنے کے لیے مجھے کال کی ہے تبھی میں تم سے بات کروں گا۔ اگر تم میری شرط کو قبول نہیں کرتی تو میں موبائل رکھ دیتا ہوں۔ میں تم جیسی لڑکی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا جس کو اپنے محبوب کی فکر ہی نہ ہو۔ تم جانتی ہو میں جوان ہوں، میں ادھر ادھر بہک سکتا ہوں۔ میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے اپنی محبوبہ کے پاس نہیں آؤں گا تو بھلا پھر کس کے پاس جاؤں؟ تم ایسا کیوں سوچتی ہو کہ تم بدنام ہو جاؤ گی یا تمہاری عزت پر حرف آ جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہی ہمیں شادی کے بعد کرنا ہے، تو بھلا ابھی کرنے میں کیا جائے گا؟ اور اچھا ہی ہے نا کہ میں کسی اور لڑکی کی عزت خراب نہیں کروں گا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ میں عادل کی باتیں سن کر مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور میں روتے ہوئے یکدم ہی بولی تھی، خدا کے لیے عادل ایسا مت کہو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ زنا ہے اور زنا کی معافی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام نکاح سے پہلے کریں گے تو وہ رب ہماری زندگی کو برباد کر دے گا، ہماری نسل آباد نہیں ہوگی بلکہ ہم لوگ رسوا ہو جائیں گے، تمام معاشرہ ہم پر تھو تھو کرے گا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم تو ایک پڑھے لکھے انسان ہو۔ جبکہ عادل یکدم ہی دھاڑا تھا، اگر تم نے مجھے دین کا ہی سبق دینا ہے تو میں موبائل بند کر دیتا ہوں۔ مجھے بکواس باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر مجھے لیکچر ہی لینا ہوگا تو میں کسی اسکالر کے پاس چلا جاؤں گا۔ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنا ہے تو بولو، نہیں تو میں موبائل فون بند کر رہا ہوں۔ میں نے تھک ہار کر اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا تھا اور موبائل بند کر کے ایک طرف کو لیٹ گئی تھی۔ میرے لیے یہ فیصلہ لینا بہت ہی مشکل ترین عمل تھا۔ میرا باپ، میری ماں، میرا سب کچھ تھے۔ اگر میں یہ قدم اٹھا لیتی تو نہ جانے میری کتنی بدنامی ہونی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ آدھی رات تک تو میں روتی رہی تھی،
کیونکہ میں کوئی فیصلہ لے ہی نہیں پا رہی تھی، اور آدھی رات کے وقت میرا دماغ یکدم ہی گھوم گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے دماغ پر شیطان قابض ہو چکا ہو۔ میں نے تمام چیزوں کو مسترد کر دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت، اللہ تعالیٰ کے احکام، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے صرف عادل کو فوقیت دی تھی، اور اسی پل اسے کال ملاتی تھی، اور اتفاقی طور پر میری پہلی کال پر ہی عادل نے موبائل فون یس کر لیا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کو پکار بیٹھی تھی، جبکہ اس نے ایک بار پھر خفت سے موبائل بند کرنا چاہا تھا۔ تو میں روتے ہوئے بولی، عادل، میں تمہارے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے رضامند ہوں، لیکن کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی نا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ جبکہ میں نے اس کے لہجے میں اب خوشی لوٹتی ہوئی محسوس کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پرسکون ہو گیا۔ وہ حشاش بشاش سا بولا، ارے بے وقوف، کچھ نہیں ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، کبھی بھی تمہاری عزت پر ایک حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا تھا، اور میں اس کے بہکاوے میں آ کر یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں کالج کے لیے نکلنے لگی تو ابا سامنے ہی میز پر بیٹھے ناشتہ تناول کر رہے تھے۔ اتنی صبح صبح ان کو جاگتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی ان کے پاس گئی اور سر جھکا کر سلام کیا۔ انہوں نے بھی شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ڈھیروں دعائیں دیں، جبکہ ان کی دعاؤں میں زیادہ تر ایک ہی بات تھی کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے مجھے ساتھ ناشتے پر بیٹھنے کی تلقین کی۔ ویسے تو مجھے کافی دیر ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی عادل میرا کالج سے ایک سٹاپ پہلے انتظار کر رہا ہوگا، لیکن بابا کی بات کو میں نفی نہیں کر سکتی تھی، اور اسی پل اماں بھی میز پر آ چکی تھیں۔ اسی لیے میں نے مصلحت اسی میں جانے کے بیٹھ جاؤں، ورنہ فضول میں یہ لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے۔ میں ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ خاموشی سے ناشتہ تناول کیا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ابا میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے منام، کل رات کو میرا ایک دوست میرے پاس آیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی اتنی برائیاں کر رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات بولتا جا رہا تھا کہ نہ وہ پڑھنے میں اچھا ہے، نہ وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے، نہ اسے کسی چیز کا شوق ہے۔ مجھے تو بہت حیرت ہوئی تھی کہ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے، اور اسی پل میں نے تمہاری مثال دی تھی کہ میری بیٹی اتنی لائق فائق ہے، ہماری اتنی عزت کرتی ہے، میرے ہر خواب کو پورا کرتی ہے، مجھے اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ ہے۔ جبکہ ابا کی یہ باتیں سنتے ہی میرا دل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ کیا آج میں اپنے باپ کا وہ مان، بھروسہ اور اعتبار توڑنے جا رہی تھی؟ میری ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنا چاہا تھا، لیکن میں فوراً ہی ضمیر کو سلا چکی تھی کہ کوئی بات نہیں، شادی تو میری عادل سے ہی ہونی ہے، تو پھر آج ہی یہ سب کر لینا چاہیے۔ اچھا ہی ہے، ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اماں بھی ابا کا ساتھ دیتے ہوئے میری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی کہ ہماری بیٹی واقعی بہت اچھی ہے، اور بیٹیوں جیسی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کی ناک کٹوا دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی باتیں آج مجھے ہتھوڑے کی طرح اپنے دماغ پر برستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور میں آدھا ناشتہ کر کے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھے لاکھ ٹوکا اور ناشتے پر بیٹھنے کی تلقین کی، لیکن میں نے ان کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا تھا اور فوراً ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ویسے تو میں بس کے ذریعے کالج جاتی تھی، لیکن آج میں نے بس کا راستہ ترک کر دیا تھا کیونکہ مجھے کالج سے پہلے ہی اترنا تھا۔ اسی لیے میں رکشے کا انتخاب کر کے اس میں بیٹھ گئی تھی
راستے بھر بھی میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے. کیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے دل کی دھڑکن بہت منتشر ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی میں عادل کے پاس پہنچی تو تمام خیالات کہیں دور جا سوئے تھے. مجھے عادل سے کچی عمر میں محبت ہوئی تھی. میں محض 18 سال کی تھی اور 18 سال کی لڑکی کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے کیا اچھا کر رہی ہے اور کیا برا. جبکہ مجھے دیکھتے ہی عادل گرم جوشی سے ملا تھا اور اپنی کار میں بٹھا کر ہوٹل کی جانب چل پڑا تھا. میں مسلسل گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی. جب اس نے مجھے گھبراتے ہوئے محسوس کیا تو اچانک ہی میرا ہاتھ تھام لیا. اس کے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی کہ میرا پورا جسم لرز اٹھا تھا. وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے تم اتنا پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا. ہمارے اس راز کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا. تم بے فکر رہو. یہ سب کچھ صرف اور صرف مزے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میں نہ بہک سکوں اور نہ ہی تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہو. اس کی معنی خیز باتیں میں بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی دل باہر گر جائے گا. گھر پر میرے ماں باپ کو یہی معلوم تھا کہ میں تو کالج گئی ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کو آج پہلی بار اتنا بڑا دھوکہ دے کر عادل کے ساتھ غلط کام کرنے کی راہ پر نکل چکی تھی. اس سے پہلے بھی میں اور عادل ملاقات کر چکے تھے، لیکن میں ہمیشہ دوست کے گھر کا بہانہ کر کے اس سے باہر ملتی تھی. لیکن آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ میں کالج نہ جا کر عادل کے ساتھ ہوٹل جا رہی تھی. ہم دونوں ہوٹل پہنچے تو عادل نے ایک کمرہ پہلے ہی بک کیا ہوا تھا. اس نے ریسیپشن سے چابی لی اور مجھے لے کر کمرے کی جانب چل پڑا. میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں. لیکن اگر میں اب منع کرتی تو عادل مجھ سے خفا ہو سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا. وہ مجھے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور بہانے بہانے سے میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرنے لگا. میری حالت بہت بری ہو رہی تھی. میں مسلسل اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میرے جسم پر قابض ہونے لگا. میں اسے دور جھٹک دینا چاہتی تھی، اس کو واسطے دینے لگی تھی کہ نہیں یار، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میں اپنے باپ کی عزت کو نہیں رسوا کر سکتی. لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی اور مجھے بھی اپنے ساتھ بہکا کر میرے جسم پر قابض ہو گیا تھا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج کے دن کے بعد سے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس نے میرے پورے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا. ہم دونوں جب ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلے تھے تو مجھے اپنے جسم کا ایک ایک عضو درد کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس نے مجھے بہت ہی پیار سے سنبھالا اور میرے گھر سے تھوڑا دور چھوڑ کر چلا گیا. جبکہ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو اماں ابا شاید آج میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ابا کو ایک بار پھر گھر پر دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا تھا. وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بہت ہی لاڈ سے بولے، آ گئی میری لاڈو، کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. آج جلدی جانا تھا لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ تم اتنی یاد آئیں کہ میں جا ہی نہیں پایا. پھر میں نے یہی سوچا کہ تمہیں دیکھ کر ہی کام پر جاؤں گا. جبکہ یہ بات سن کر ایک بار پھر مجھ پر لرزہ طاری ہو گئی تھی. جبکہ میں تھوڑی دیر ابا کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بنا دوپہر کا کھانا کھائے ہی سو گئی تھی. میری آنکھ شام 6 بجے کے بعد کھلی تھی. میں نے ایک پرسکون نیند لی تھی
ایک ہفتے سے عادل کے رویے کے باعث مجھے سکون کی نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ شخص میرے اعصاب پر اتنا سوار تھا کہ میں سکون سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد میں نے اپنا موبائل اٹھایا تھا کہ عادل کو بتا سکوں کہ میں گھر پہنچ گئی تھی اور آتے ہی سو گئی تھی، اسی لیے میسج نہیں کر پائی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ میرا کالج کو ایجوکیشن تھا، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں زیر تعلیم تھے، اور عادل بھی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا سینئر تھا جو پہلے ہی کالج سے پاس آؤٹ ہو چکا تھا۔ لیکن کچھ سینئر بھی ہمارے کالج گروپ میں ایڈ تھے، جیسا کہ عادل اور اس کے کئی دوست، اور وہاں پر ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی جس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا تھا، اور سب میرا نام لے کر ہوٹنگ کر رہے تھے۔ میں سمجھی کہ عادل نے کوئی ویڈیو میرے نام سے سینڈ کر دی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی اس ویڈیو پر کلک کیا تو میرے آسان خطا ہونے کے در پر آ گئے تھے۔ مجھے اپنا آپ زمین میں کڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 2 گز زمین میں دھس گئی ہوں، کیونکہ وہ ویڈیو کسی اور چیز کی نہیں بلکہ عادل نے ہماری نازیبا حرکات کی بنائی تھی اور اسے گروپ میں ڈال دیا تھا۔ جبکہ نیچے جیسے جیسے میں کمنٹس پڑھتی جا رہی تھی میرے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے۔ میں جانتی تھی اس کالج گروپ کے اندر ہمارے کچھ پروفیسرز بھی ایڈ ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میری پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ میں ابھی موبائل کو چیک ہی کر رہی تھی کہ میری اماں کمرے میں آئیں اور گھبراتے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہارے کالج سے فون آیا ہے، نہ جانے تمہارے ابا کو پروفیسر حامد نے کیا کہا ہے کہ وہ تمہیں غصے سے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ پروفیسر حامد نے بابا سے کیا کہا ہوگا۔ میں نے جلدی مزید موبائل چیک کیا تو میری دوستوں کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں جو میں نیند میں ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اگر میں وقت پر یہ سب دیکھ لیتی تو شاید پروفیسر حامد کی آنکھوں سے میری یہ ویڈیو نہیں گزرتی۔ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر جاتی۔ اچانک ہی میرے بابا خود ہی میرے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ میں سمجھی تھی کہ بابا کمرے میں آتے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ آنکھوں میں نمکین پانی بھی تھا۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور بہت ہی ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولے، منام، مجھے تم پر بہت بھروسہ تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی ایسا کر جائے گی۔ آخر تمہیں کیا ملا مجھے جیتے جی مار کر؟ اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مزید بولے، کاش تم جب پیدا ہوئی تھی میں تبھی تمہیں مار دیتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ان کے دل میں درد اٹھنے لگا تھا۔ میں پوری جان سے کانپی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیوں نے ابا کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اور آخری وقت میں ابا نے مجھے زور سے دھکا دیا تھا اور کانپتے لہجے میں بولے تھے، میں جب مر جاؤں تو اس کو میرا منہ مت دکھانا، یہ میری اولاد نہیں ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا، خدا تم جیسی اولاد کسی کو نہ دے۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی ان کے دل میں اتنی تیزی سے درد اٹھا کہ ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں اور میری ماں فوراً ہی انہیں ہسپتال لے کر بھاگے تھے، لیکن ہمیں وہاں جاتے جاتے دیر ہو گئی تھی اور بابا کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے ایک بات نہیں کہی تھی، کیونکہ انہیں اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔
پورے خاندان میں یہ بات آگ کی مانند پھیل گئی تھی، کیونکہ اس گروپ کے اندر میرے کچھ کزنز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ویڈیو جلد سے جلد وائرل ہوتی جا رہی تھی، اور جب یہ بات میری ماں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے بابا کی طرح الفاظ سے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی تھی، بلکہ انہوں نے میرا مار مار کر برا حال کر دیا تھا۔ اور باپ کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ماما نے مجھے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا تھا، اور اپنے بھائیوں سے کہہ کر بابا کی میت کو اٹھا دیا تھا، اور اسی پل میں پورے قد سے زمیں بوس ہو گئی تھی۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، مجھ پر بہت تھو تھو ہوئی تھی، کوئی بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، سب نے رشتے ختم کر دیے تھے۔ میں نے اس کے بعد عادل کو کئی دفعہ کالز کی، کئی میسیجز کیے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی کام میسیج وغیرہ ریسیو ہی نہیں کیا تھا۔ میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہم پر کیا قیامت ٹوٹی ہے، لیکن وہ ناہنجار شخص میری زندگی کو تباہ کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر دوسرے ممالک بھاگ گیا تھا۔ آج اس بات کو پورے 8 سال بیت گئے تھے، لیکن آج بھی میں اسی دوراہے پر ہی کھڑی ہوئی تھی جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ مجھے عادل نامی انسان سے اس قدر نفرت تھی کہ اگر وہ میرے سامنے آتا تو میں اسے قتل کر دیتی۔ دھیرے دھیرے میری ماں کا رویہ مجھ سے بہتر ہو ہی گیا تھا، کیونکہ کبھی بھی کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنی نفرت نہیں کرتی کہ اس سے جینا مرنا ختم کر دے۔ وہ ماں تھیں، ان کا دل پگھل ہی گیا تھا، لیکن بابا نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ میں ان کو راضی کر پاتی۔ وہ میری اس حرکت کے صدمے سے اسی پل چلے گئے تھے، اور میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال آتا رہتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اور سچ کہتے ہیں، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کی جیتی جاگتی ثبوت میں تھی۔